آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ادب کس کو کہا جاتا ہے. اس کی کچھ عملی مثالیں ہم دیکھیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں. اہل علم نے ادب سمجھایا, ادب کس کو کہتے ہیں. ان مثالوں سے ہماری سمجھ میں آتا ہے, ان مثالوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے یہ بات نقل کی ہے اور علامہ ابن قیم کے علاوہ بھی کئی ایک اہل علم نے نقل کی ہیں مثالیں. کہ ادب کی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا باب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ کیا ہے. ان میں سے سورۃ الشعراء جس میں مختلف انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات نقل کیے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں بھی ہوا ہے. اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ اپنی قوم کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا, اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تو یہ الفاظ کہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. کہ الذی خلقنی فہو یہدین, میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, فہو یہدین, اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے, مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. لیکن اگلی آیت میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, حضرت ابراہیم نے کہا جو مجھے پیدا کرتا ہے. ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ, حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. کھلانے والے اللہ تعالیٰ, حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے کھلاتا ہے. پلانے والے اللہ تعالیٰ, حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے پلاتا ہے. لیکن بیماری دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو مجھے بیماری دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے, بلکہ یہاں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا, اس لیے کہ تخلیق ہے, ہدایت ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے اور شفا دینا ہے, یہ سب اچھی باتیں ہیں جن کو انسان خوش ہوتا ہے. لیکن وہی بیمار کیا جانا انسان کو بسا اوقات یہ چیز بری لگتی ہے, جو بیماری میں مشقت تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال ادب ہے کہ حضرت ابراہیم نے دوسرے معاملات کی طرح یہ نہیں کہا جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے, بلکہ یہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ادب کی ایک مثال ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہ مثال ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی. آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام, خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, جن کو ہم خضر کہتے ہیں, اردو میں ہم عام طور پہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے واضح کروں کہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے. زیادہ راجح قول, صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک دن کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں. بات غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں, میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. بھیجا حضرت خضر کے پاس. لمبا واقعہ سورۃ الکہف میں مذکور ہے. آپ دیکھیں 15ویں پارے کا اختتام ہے سورۃ الکہف میں. اس میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں کے دونوں پہلے ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں, اسے عیب دار کر دیتے ہیں. پھر ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے, اسے سیدھا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں, تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام 3 مقامات پہ 3 کلمات کہتے ہیں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, جب کشتی کو عیب دار کرنا ہوا تو کہا میں نے چاہا کہ عیب دار کر دوں. اور جب
दीवार को खड़ा करने की बात हुई तो कहा फअरादा रब्बुक, तुम्हारे रब ने चाहा कि उस दीवार को खड़ा कर दूं। और जब बच्चे के कत्ल करने का मामला आया तो कहा फअरदना अन युब्दिलहुमा, मैंने और तुम्हारे रब ने दोनों ने चाहा कि अल्लाह ताला इससे बेहतर औलाद उनको अदा कर दे। अहले इल्म ने लिखा है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या खदिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों काम अल्लाह ताला के हुक्म ही से किए थे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही किए थे, लेकिन पहले काम को, कश्ती को आयबदार करने का जो काम है, इसे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं किया, अपनी तरफ मंसूब कर लिया। फ़अरदतु अन अईबहा, यह हज़रत खदिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इस किस्म की बात को हज़रत खदिर ने मंसूब करना मुनासिब नहीं समझा। ये एक दूसरी मिसाल है। तीसरी एक मिसाल, ये अंबिया की मिसालें थी। नेक लोग अपनी गुफ्तगू में कैसे ख्याल रखते हैं, नेक बंदे अल्लाह ताला के अदब का कैसे ख्याल रखते हैं, उसकी मिसाल बाज़ अहले इल्म ने नकल की और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी उसे नकल किया है। क्या सूरतुल जिन में अगर आप पढ़ेंगे, सूरतुल जिन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक आयत करीमा मिलेगी, व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। पहले जिन आसमान दुनिया पे जाते थे, छुप कर बातें सुनकर आते थे, अब उसके बाद अब सुनने के लिए जाते हैं तो पहरे लगे हुए हैं। उसके बाद जिन तबसरा करते हुए कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि अब ये जो तब्दीली आई है इससे जमीन वालों के साथ अल्लाह ताला ने जो है कोई बेहतर फैसला किया, कोई बेहतर काम करने का फैसला किया है, या अल्लाह ताला ने जमीन वालों के साथ कोई बुरा फैसला करने का इरादा किया है। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ अल्लाह कुछ भला करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। उनको यह कहना था, लेकिन उन्होंने कहा कैसे? मोमिन जिन थे, मोमिन जिनों की इबारत है। कहा व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा, हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ बुराई का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या जमीन वालों के साथ उनके रब ने बेहतर मामला करने का इरादा किया है। जब शर का जिक्र आया तो मजहूल का सीगा, जिसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा करने के बजाय इरादा किया गया है, ये लहजा इख्तियार किया। और वही जब खैर का मामला आया तो ये कहा कि रब ने उनके साथ खैर का इरादा किया। हालांकि खैर का इरादा करने वाला भी रब है, शर का इरादा करने वाला भी रब है। वो कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह का फैसला क्या है हमें पता नहीं है, जमीन वालों के साथ बेहतर मामला होने वाला है या बुरा मामला होने वाला है हमें पता नहीं। लेकिन कहने का अंदाज देखें, मोमिन जिन है, मुअद्दब जिन है, अल्लाह ताला के साथ मामला की बात आती है, कहते हैं अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। कुरान मजीद की ये कुछ आयतें हैं, और भी कई आयतें अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल की हैं। मिसाल के तौर पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम और आप जानते हैं सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए थे, जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और हालत कितनी ख़राब थी आपको पता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की, तो ये दुआ थी मस्सनी यद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ये कहा कि मुझे जो है तकलीफ लाहिक हुई है, तो कहना क्या चाह रहे? तू मुझे शिफा दे, तू मुझे शिफा दे। कहते हैं ये हजरत अय्यूब का अदब है कि शिफा भी तलब की तो सीधे अल्फाज से ये नहीं कहा कि तू मुझे शिफा दे जैसे किसी चीज की हकदारी वाली बात हो, बल्कि ये कहा मस्सनी यद्दुर, मुझे तकलीफ लाहिक हुई है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये अदब है, मांगने का अदब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि मांगते भी हैं तो ये नहीं कहते सीधे सीधे कि तू मुझे जो है शिफा दे दे, बल्कि कहते ये हैं कि मुझे तकलीफ लाहिक है और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला। कहा यह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब है। ऐसी ही बात हजरत आदम और हव्वा के सिलसिले में आई है। जब जमीन पर उतर कर आए, आसमान में अल्लाह तबारक व तआला नाराज हुए, जमीन पर भेजा हजरत आदम और हव्वा को, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआ की? ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। उसके बाद क्या कहा? ये नहीं कहा फ़ग़फ़िर लना, तू हमें बख्श दे, ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा फ़इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तू हमें बख्शे नहीं और हम पे रहम नहीं करे, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाए। तो कहा ये कमाले अदब है अल्लाह तबारक व तआला के साथ
کہ انبیاء جو ہے اپنی زبان کا اتنا جو ہے خیال رکھا کرتے ہیں. یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انبیاء سے متعلق نقل فرمائی ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اللہ کے ساتھ ادب کی کئی مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں یا قرآنی آیتیں بطور دعا بھی آپ دعا کے نام پہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کیوں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور رکوع اور سجدہ جو ہے یہ انسان کی ذلت اور عاجزی کا مقام ہے. انسان جو ہے اپنی پیشانی جھکا کر ذلیل ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. یہ مقام عاجزی اور اپنی ذلت کے اظہار کا مقام ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ ادب ہے کہ اس مقام پہ اس کی تلاوت نہ کی جائے. وہ مقام بندے کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے، لیکن بندے کی عاجزی اور بندے کی ذلت کا مقام ہے، تو بندے کے جو معاملات ہیں وہ بندہ کرے، سر جھکائے، عاجزی کرے، دعا مانگے، یہ سب اس اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے یہ مقام جو ہے عاجزی کا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہ کی جائے. علامہ ابن قیم نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے، کہا یہ کمال ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس مقام پہ تلاوت نہ کی جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تعلیل ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے.